میں ہوں عرفان بھٹی، اور سامعین محترم یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام جو اس وقت آپ ریڈیو پہ سن رہے ہیں یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو چینل ہے، ویب ٹی وی ہے edutv.ec.gov.pk، اس پہ آپ براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فیس بک پہ جو ہمارا رفا ایف ایم کا پیج ہے 102.2 کا پیج، اس پہ بھی یہ پروگرام براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. سامعین محترم، پروگرام ہے گیسٹ گیلری، اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عثمان علی. ڈاکٹر صاحب کا تعلق جو ہے وہ انوائرمنٹل سائنسز سے ہے، پی ایچ ڈی ہیں ماشاءاللہ سے انوائرمنٹل سائنسز میں، اور قائد اعظم یونیورسٹی سے ان کی تعلیم تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ نے اس پروگرام میں بلایا تاکہ میں بھی کچھ انوائرمنٹ کے اوپر اپنا اظہار خیال کر سکوں، اور جو آج کل سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں گلوبلی، اس پہ کچھ ڈسکشن جو ہے فروٹفل ڈسکشن انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کریں گے اس سیشن میں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ڈیٹیل تعارف آپ کا چاہیے ہوگا، اور خاص طور پہ آپ نے بڑا یونیک جو سبجیکٹ چوز کیا اپنی ہائر کوالیفیکیشن کے لیے، تو اس کا کیا ریزن تھا یہ بھی بتاتے چلیں. آپ کی ارلی ایجوکیشن کیا تھی اور کس طرح سے پھر آپ انوائرمنٹل سائنسز تک آئے؟ عرفان صاحب، گریجویشن میری گارڈن کالج سے تھی سائنسز میں، زوالوجی، باٹنی اور کیمسٹری کے ساتھ. اچھا. اس کے فوراً بعد جو ہے یہ پروگرام انوائرمنٹل سائنسز اینڈ وائلڈ لائف مینجمنٹ کے 2 پروگرامز ایچ ای سی نے شروع کیے تھے. ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی ون آف دا پائنیئر جو انوائرمنٹل سائنس کے بیچز جنہوں نے یہ پروگرام لانچ کیا، جو پاکستان کی اور گلوبلی سچویشن چل رہی تھی وائلڈ لائف کے پوائنٹ آف ویو سے، فارسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے، انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اس میں انوائرمنٹل سائنسز کو میں نے چوز کیا کیونکہ یہ جو فیلڈ ہے اوور آل جو تمام شعبہ جات زندگی ہیں ان سے منسلک ہے. انڈسٹری سے، آپ کی سوشیالوجی سے، آپ کے جو سوشل بیہیویئرز ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے ماحول کو، اور سب سے ضروری جو چیز ہے جو پاپولیشن گروتھ اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، ہم نے اپنے ریسورسز کو ان کے ساتھ الائن کس طریقے سے کرنا ہے. صحیح. اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم فل کیا. اس میں جو ریسرچ کا موضوع تھا وہ کوسٹل جو ریجن ہے پاکستان کا، وہاں پہ جو کیمیکل ٹرانسپورٹ میکینزمز ہیں سیڈیمنٹیشن میں، اور جو کراچی اور سندھ سے جو پولوشن کا ڈسچارج ہوتا ہے اور وہ کوسٹ تک جاتا ہے، اور وہاں پہ جو سمندری حیاتیات ہے اس کو کس طریقے سے وہ متاثر کرتا ہے، اور اس میں جو کیمیکل فیکٹرز انوالو ہیں ان کو اسٹڈی کیا گیا. اور پی ایچ ڈی میں بھی اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے جو آپ کا سینٹرل ہیمسفیئر ہے، یہاں پہ وارم کلائمیٹ کی وجہ سے جو کیمیکل پروڈکشن ہوتی ہے انڈسٹری سے، وہیکولر ہے یا آپ کی ایگریکلچرل فیلڈ لینڈ سے ہوتی ہے، وہ ساری تھرو ایٹماسفیئرک ٹرانسپورٹ جاتی ہے آپ کے کولڈ ریجنز کی طرف. تو دنیا کے جتنے کولڈ ریجن ہیں، انٹرسٹنگلی میں اس میں ایک اضافہ کرتا چلوں کہ پروڈکشن آپ کی نو ڈاؤٹ پولوشن کی ہو رہی ہے انڈسٹریلائزڈ ریجن میں، لیکن متاثر اس سے وہ علاقے ہو رہے ہیں جو اس سے دور ہیں، ریموٹ ریجنز ہیں، کولڈ ریجنز ہیں، وہاں پہ آبادی نہیں ہے، آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا. بلکہ ڈاکٹر صاحب اس کو تو اگر ہم گلوبلی بھی دیکھیں نا، تو ایون جو ہم جس ریجن میں فال کرتے ہیں، ہمارے 2 ہمسایہ ممالک جو دڑا دڑ کوئلے کے اوپر چلا رہے ہیں اپنی چیزیں، اور اثر اس کا ہم پہ ہو رہا ہے. حالانکہ ہمارا اس میں شاید شیئر کوئلے کی پروڈکشن اور کوئلے سے چلنے والی انڈسٹری میں نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن چائنا اور بھارت بالکل اس کا سارا امپیکٹ جو ہے پاکستان کی انوائرمنٹ کے اوپر. یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا، اور شاید کچھ ریزنز کی وجہ سے یہ ہائی لائٹ نہیں کی جاتی چیزیں، لیکن حقیقت ایسے ہی ہے کہ کوئلے کی وجہ سے یا ویسے بھی جو انڈسٹری اب چائنا کی یا انڈیا کی جس طرح چلی گئی ہے، تو ٹرانس باؤنڈری جو کانسیپٹس ہیں اور ایشوز ہیں پولوشن کے، کیونکہ ٹرانسپورٹ کے دوران کیمیکلز کو یہ نہیں پتا کہ ہم کسی ملک کی سرحد پار کر رہے ہیں، اور انہوں نے آٹومیٹیکلی ایک گلوبل فینامینا کے تحت
اٹریکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. اب ہمارا جو ہمالین ریجن ہے, ہماری زراعت ہے, پانی ہے پینے کا, لائف جو ہے وہ اس کی جو اسٹیبلٹی ہے, ریلائبلٹی ہے, وہ ہے ہی اس پانی پہ جو ہمارا ہمالیہ سے آ رہا ہے بالکل میجرلی. اب جب یہ ساری پروڈکشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ملٹیپل ایشوز ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. جی. پولوشن اینڈ کیمیکل کنٹامینیشن وہ تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ ایک کاربن کی کنسنٹریشن پروڈیوس ہوتی ہے جس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا, اور ہمارے ہمسایہ ممالک تو اس میں بالکل اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کرتے. ایون میں یہاں تک کہوں گا کہ پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے گلوبل پولوشن سٹیٹس میں وہ بالکل ہی نیگلیجیبل ہے. اگر آپ ارد گرد کا سینیریو دیکھیں گے تو جو صنعتی ترقی وہاں پہ ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں ہم بالکل کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. تو اس کی وجہ سے وہ جو کاربن کی ٹرانسپورٹیشن ہے جب وہ ہمارے ہمالین ریجن پہ آتی ہے, گلیشیئرز پہ آتی ہے, ٹیمپریچر رائز کرتا ہے, گلیشیئرز پگھلتے ہیں. یہ اب آپ ریسنٹلی دیکھ لیں, بارشیں ہونا ایک وہ اور ہمارا سروائیول ہی ان گلیشیئرز کے اوپر, بالکل ہمارا سروائیول ان پہ ہے. لیکن اب وہ فلڈنگ کی وجہ سے جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے, اور یہ انڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ہیں سارے فیکٹرز ہمارے ہمسایہ ممالک کی جو کنٹریبیوشن ہے پولوشن میں, کیونکہ انہوں نے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا اپنے سسٹم پہ, اس کا مجبوراً ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اور چونکہ ڈیٹا اویلیبلٹی بھی اس لیول پہ نہیں ہے میچورٹی کی کہ ہم اس کو کلیم کریں انٹرنیشنلی, لیکن جتنی ریسرچ ابھی تک ہوئی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں انہوں نے ان کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ نقصانات اس تناظر میں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. صحیح. میں ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرتا چلوں. تہران میں تھا میں, اور کچھ مزید مختلف ممالک کے لوگ تھے وہاں, کسی سلسلے میں ہم تھے. تو ہمارا جو ہوسٹ تھا اس نے کہا کہ ہم نا تھوڑا سا تہران کے اس حصے میں جاتے ہیں جہاں ذرا فریش ایئر میں بیٹھیں گے, باہر بیٹھیں گے. تو وہ گریک بولا, کہتا ہے دیر از نو فریش ایئر ان تہران. تو یہ بڑے شہروں کے ڈاکٹر صاحب اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی بڑے شہروں کے بڑے چیلنجز ہیں انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے. ہم لیٹسٹ مثال اس میں کراچی کی ڈسکس کر سکتے ہیں. کیسے لیتے ہیں آپ اس بات کو؟ کراچی میں تھوڑی سی گورننس کی بھی نیگلیجنس ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں یہ پلاننگ کرنی چاہیے تھی پہلے سے. اگین میں وہی ایک بات کروں گا کہ آدھا پاکستان ہے, وہ آدھا پاکستان ہے بالکل, اور ہمارا ابھی ہم اس صنعتی میچورٹی پہ نہیں پہنچے جہاں پہ باقی ممالک ہیں. تو ہمارے پاس ابھی بھی یہ ٹائم تھا کہ ہم اس ٹائم کے دوران اس کو کنٹرول کر سکتے تھے. مطلب ہمارے پاس ابھی میسو لیول پہ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے کہ جو اتنی پروڈکشن کرے کہ ہم بالکل سانس لینے سے محروم ہو جائیں. تو یہ چانس تھا ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ابھی بڑی لو لیول پہ ہیں چیزیں, تو ہم اسی پہ انہیں پکڑ کے کنٹرول کر سکتے تھے, جو کہ انفارچونیٹلی بیڈ گورننس کی وجہ سے ہم نے نہیں کی. رولز بے شک اس کے بنے, 97 میں انوائرمنٹل ایکٹ بھی پاس ہو گیا, ایک سمارٹ پروگرام بھی لانچ کیا گیا انڈسٹری کے لیے کہ وہ اپنی سیلف مانیٹرنگ خود سے کریں, جو بھی وہ کنٹامیننٹ پروڈیوس کرتے ہیں اس کو وہ کنٹرول کریں. اور اگر ابھی اس کو کنٹرول کر لیا جاتا تو اس پہ کوئی کاسٹ نہیں آ رہی. اگر آپ یہ کاسٹ بینیفٹ نکال کے دیکھیں تو بڑی نیگلیجیبل کاسٹ میں یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو جانی تھیں, آپ کا انوائرمنٹ بھی بچ جانا تھا. لیکن اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. اب وہ مسئلہ اتنے بڑے اسکیل پہ چلا گیا کہ اب اس کو کنٹرول کرنا پرابلم ہے. یہ چیزیں 20-22 سال پہلے کراچی کی ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئی تھیں. صحیح. لیکن یہ 20-22 سال ہم نے گزار دیے. ابھی بھی ہم اگر اسے کنٹرول کرنا چاہیں تو ایزیلی کر سکتے ہیں, لیکن اگلے 10 سال کا اگر میں سینیریو دیکھوں تو پھر یہ انکنٹرولبل ہو جائیں گی چیزیں. صحیح. پھر ہم بالکل ہی ڈیگریڈ کر دیں گے انوائرمنٹ کو. اس میں بلکہ ایک ایگزامپل دوں گا کہ گورنمنٹ نے ایک پروگرام بلین ٹریز والا شروع کیا, تو نو ڈاؤٹ اس سے کلائمیٹک کنڈیشن سم ہاؤ چینج ہوگی. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ درخت اس جو پولوشن پروڈیوس ہو رہی ہے, جو آپ کا انڈر گراؤنڈ واٹر ہے, جو آپ کی سوائل ہے, یہ ساری ڈسٹرکشن کو تو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے. لاز آپ کے موجود ہیں, آپ نے مانیٹرنگ کا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے, انڈسٹری کو اس فلو میں لے کے آنا ہے
ان کو سمجھانا ہے کہ یہ آپ کی ہی بہتری کے لیے ہے. کل کو آپ جو اس پہ ڈبل کاسٹ آئے گی, آپ ابھی بہت منیمم کاسٹ میں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں چیزوں کو. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب چونکہ آپ نے پلانٹیشن کی بات کی تو ہم اسی پہ بات کریں تھوڑی سی. اگر کچھ ریسرچز میں نے دیکھی, کینیا کے اندر ایک علاقہ تھا جو ڈیزرٹڈ ہو گیا تھا بالکل پانی کی کمی کی وجہ سے, اور وہ ون مین شو تھا. ایک بندے نے جو ہے نا اس کو دیکھا, اس کا ویژنری تھا, اور اس نے خاص قسم کے پلانٹس لگانے شروع کیے, اور وہ شاید پوری لائف لگاتا رہا. بینین ٹریز تھے یا کچھ اس طرح کے, اور پتہ چلا کہ اس سے نا ان کا جو انڈر گراؤنڈ جو واٹر لیول تھا وہ بننا شروع ہو گیا, اس کے پیک ڈفرینٹ وہاں پہ. تو کیا درخت جو ہیں وہ پانی کو اکٹھا بھی کرتے ہیں؟ لائک اس کا کیا درختوں کی کیا رول ہے؟ اور بعض ایسے درخت ہیں جو بہت زیادہ پانی, مطلب وہ جو ہمارے ہاں سفیدے کا تھا ایک سلسلہ, وہ لمبے پتوں والا سفیدہ سنا ہے کہ وہ 200 لیٹر ایک دن میں وہ پانی سک کرتا ہے, بالکل. اور اس نے بہت بڑے علاقے ویران کر دی, اور ہم وہ صرف ماچسیں بنانے کے لیے اور بیٹ بنانے کے لیے وہ دڑا دڑ لگاتے رہے ہیں. بالکل آپ تو شاید بیان ہے وہ ایسا ہی ہے. جو یوکلپٹس سفیدے کا جو درخت ہے وہ اسی طریقے سے کرتا ہے, لیکن وہ سیم اور تھور کے علاقوں میں عموماً لگایا جاتا ہے. اور شروع میں اس کا کنسیپٹ بھی یہی تھا کہ ایسے علاقوں میں اسے لگایا جائے جہاں پہ یہ پانی زیادہ ہے اور زمین خراب ہو رہی ہے, کے ایشوز ہیں. ایگریکلچرل لینڈ جو ہے اس کو وہ ڈیولپ کیا جائے, لیکن بعد میں وہ پالیسی شفٹ ہوئی اور وہ انہوں نے ہر جگہ اسی کو لگا دیا. دوسرا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر ملک کا اپنا ایک سینیریو ہے. ہم اس بلیسڈ ملک میں رہتے ہیں جس کے پاس ہر چیز موجود ہے. کینیا کبھی بھی, اگر کینیا کی اگزامپل لیں تو وہاں پہ ریسورسز اس طریقے سے نہیں ہیں جو ہمیں نیچر کی طرف سے ملے ہوئے ہیں. ٹھیک. سمندر سے لے کے آپ کی یہ مونسون کا سسٹم ہے, پھر ویسٹرلائز آئیں گی, آپ کو پانی کی بھی اصولی طور پہ کمی ہونی نہیں چاہیے. اگر یہ گورننس کا یہ سسٹم جو ہے ٹھیک کر دیا جائے, چیزیں بنا لی جاتی ہیں. انڈس ڈیلٹا ہے جی, وہ بھی بہت بڑی ہمارے لیے بلیسنگ اللہ تعالیٰ. نو ڈاؤٹ گلیشیئرز ہمارے پاس موجود ہیں. اگر ہم جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس فارسٹ کور تھا اسی کو ہم مینیج کرتے اچھے طریقے سے تو بھی ہم اس کو سروائیو کر سکتے تھے. اب ہم یہ پلانٹیشن کے نو ڈاؤٹ آپ چاہے دینی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا آپ اس کو ریسورسز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, فائنینشلی دیکھیں, انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. صحیح. نقصان کوئی نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ ہم لگا تو لیں گے, لیکن اس کے لگانے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقی ساری چیزیں کنٹرول ہو گئی ہیں. ہمیں باقی چیزوں پہ بھی اتنی توجہ دینی پڑے گی. ہم اسلام آباد کو یا کسی بھی ریجن کو پورے کا پورا درختوں سے ڈھانپ دیں, لیکن ساتھ انڈسٹری کو اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے وہ نالا لئی میں یا سما میں جو ہے دل کرتا ہے ڈالتے جائیں, تو وہ تو ہیزرڈس کیمیکلز ہوتے ہیں. وہ ان کی ڈسچارج ایک ٹائم پہ تو بہت آسان ہے, لیکن اس کو دوبارہ ریکور کرنا وہ بہت ہی مشکل ہے. صحیح. تو ابھی آپ اگر کراچی کی دیکھیں, وہاں پہ گجن نالا جس پہ یہ سارا ایشو چل رہا تھا, اگر اسے تھوڑا سا صاف کر لیا جاتا, اور یہ میرا خیال ہے 1 سال پہلے سے اس پہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ اس کی صفائی کی جائے تاکہ وہ چینل جو ہے کلیئر ہو جاتا, پیسج مل جاتا پانی کو فلو کے لیے. ٹھیک. اب اس میں کسی کا وہ قصور نہیں ہے کہ عوام کا کوئی قصور نہیں کہ جی سارا انہیں پہ آ رہی ہیں چیزیں, یا انوائرمنٹ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. اس میں تو صرف اور صرف یہ تھا کہ اگر ایک نالا کلیئر کر دیا جاتا تو نہ کراچی نے ڈوبنا تھا, صحیح, اور نہ یہ ایشوز آنے تھے. صحیح. تو ہم ایک طرف تو ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو فیکٹر ہے اس کو بھی انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو بھی ٹھیک کیا جائے. جو ادھر انڈسٹریز ہیں انہیں ہی یہ ٹاسک دے دیا جاتا کہ جی آپ جو پروڈیوس کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کریں. صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام گیسٹ گیلری آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عثمان علی, اور انوائرمنٹ پہ بات ہو رہی ہے. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو چینل ہے edutv.hec.gov.pk اس پہ بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے, اور فیس بک پہ رفا FM کے پیج پہ بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کافی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے فیس بک پہ, اور خاص طور پہ ان کے میسیجز بھی آ رہے ہیں. میں اگر نام بھی لینا چاہوں جن لوگوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا اس پروگرام کے, عظیم میر ہیں, شکیل خان ہیں, کامران ہیں, حلیم ہیں, صدام ہیں, حفیظ ہیں, اور متی الرحمان ہیں, اسی طرح جہانگیر حسن شاہ ہیں, جہانگیر حسین شاہ.
محمد ناصر بلوچ ہیں, ارتضیٰ طاہر ہیں, جہاں زیب سید ہیں, تمام لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور پروگرام کو پسند کرنے کا بھی شکریہ. ڈاکٹر صاحب, رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی پچھلے کئی سالوں سے انٹرنیشنل واٹر کانفرنس جو ہے وہ ہوسٹ کر رہی ہے, یا اس کا ایک حصہ ضرور ہوتی ہے. اس میں گورنمنٹ کے ادارے بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں, اس میں دوسری یونیورسٹیاں بھی شامل ہوتی ہیں, لیکن مین ایک رول ہے. جو ہمارے چانسلر ہیں حسن محمد خان صاحب, وہ اس حوالے سے بڑے کنسرنڈ ہیں. ایک کانفرنس ہوئی, اس میں میں چونکہ ریڈیو پہ اس کو براڈ کاسٹ کر رہا تھا, موجود تھا. کانفرنس سے پہلے تھوڑی سی جب بات چیت ہوئی میری چانسلر صاحب سے, تو میں نے ذکر کیا کہ سر ہم ایک چھوٹی سی آبزرویشن میں نے شیئر کی کہ مارگلا پہ ہم ٹریکنگ کے لیے جاتے تھے. سید پور ولیج کی بیک سائڈ سے ہم ایک ٹریک تھا جو اوپر منال والی سائڈ پہ چڑھتا ہے, اور خوبصورت ٹریک ہے. بالکل. اچھا, وہاں اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں سٹریمز تھے, وہ ایسا فریش پانی, ہم وہاں بیٹھ کے پانی پیتے بھی, نہاتے بھی, اور آتے جاتے ہوئے. اور پھر کچھ سال میں نہیں جا سکا, اور پھر جب کچھ سالوں کے بعد وہاں گیا ہوں تو وہ کنڈیشن یہ دیکھی کہ وہ سارا جو پانی تھا نا, وہ بالکل گندا نالے جیسے پانی ہوتا ہے ایسے آ رہا تھا. اور وہ ایک مطلب ہمارا ایک ریزرو ہے اسلام آباد کے لیے, وہ جو چینل آ رہا تھا پانی کا. بالکل. تو پتہ چلا کہ اوپر جو کنسٹرکشنز ہوئی ہیں, اوپر جو ہوٹلز بنے ہیں, اب وہ اس کا جو ویسٹ ہے وہ اس پانی کو, تو وہ ایک ایگزامپل دی. انہوں نے ذکر بھی کیا اپنی اسپیچ میں اس چیز کا. اب شاید تھوڑا سا گورنمنٹ نے بھی نوٹس لیا ہے, اور شاید کوئی اپنی مارگلا والی سائڈ پہ کچھ انہوں نے چیزیں بین بھی کرنی شروع کی ہیں. اچھا, یہ بھی آپ نے بڑا اچھا ایک ایشو ریز کیا ہے ویسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اس میں نو ڈاؤٹ یہ بالکل ٹھیک آبزرویشن ہے کہ ہمارے ہاں جو ریزروائرز ہیں کافی زیادہ, جو کینالز ہیں, ریورز ہیں, وہ جو فریش واٹر کے تھے, جو آپ 20-30 سال پہلے جائیں, اب راوی کو دیکھ لیں, صحیح, لیکن اب اس کی کنڈیشن دیکھ لیں کہ وہاں سے دور سے بھی گزرنا مشکل ہے. بالکل, اسمیل کی وجہ سے اتنا ہم نے اس میں ڈسچارج کر دیا ہے. اچھا, پھر پورے لاہور سے جو بھینسیں پالنے والے لوگ تھے, جی بالکل, لاہور کے اندر سے تو ختم کر دیا کہ محلے گلی محلوں میں یہ نہ رہیں, لیکن ان کو اکٹھا کر دیا راوی کے کنارے پہ. راوی کے کنارے پہ, بالکل. حالانکہ یہ ویسٹ جو ہے یہ بھی اکنامیکلی بڑی ایک آپ کے لیے منی جنریشن کی چیز ہے. ایسے ہی یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہم انگیج کریں لوگوں کو بھی, کہ وہ جو کوڑا پھینک دیتے ہیں ایسے ہی, یا یہ جو بھی چینل اس میں سارا چل رہا ہے, کہ لوگ جو ہیں اپنا گھروں کا بھی, اب جو فوڈ ویسٹ ہے اس کے لیے اب تو دنیا نے یہ طریقہ کار اختیار کر لیا ہے کہ 5-5 کلو کے 10-10 کلو کے ویسٹ بنز اسپیشلائزڈ آتے ہیں, جس میں کمپوسٹنگ کھاد بن سکتی ہے. بالکل. تو یہ تو ضرورت ہی نہیں, اور اس کی کاسٹ بھی کوئی زیادہ نہیں ہوتی. یہ تو ہمارے ادھر لوکلی بھی ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. لیکن چونکہ اویئرنیس نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ اوپر سے جب وہ ویسٹ سارا بہا دیتے ہیں, پانی ان کو ایک ملا ہوا ہے کہ یہ ڈسپوزل سائٹ ہے ہمارے لیے. تو اگر یہ کچھ اویئرنیس, جو واٹر کیپس اٹس لیول والا جو ہے نا, اس کو ہم نے غلط طریقے پہ استعمال کرتے ہیں. ہر چیز پانی میں لے جائے گا کہیں نہ کہیں نیچائی کی طرف. بالکل, یہ اسی طریقے سے ہو رہا ہے. حالانکہ اگر ہم پوائنٹ سورس کے اوپر, اب جو دنیا جس کانسیپٹ پہ جا رہی ہے کہ بجائے ہم یہ سارے شہر کا ویسٹ اکٹھا کر کے کسی ایک جگہ پہ ڈمپ کریں اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے, تو ہم پوائنٹ سورس کے اوپر دیکھیں. اگر 10 کلو ایک گھر سے ویسٹ فوڈ ویسٹ پروڈیوس ہو رہا ہے, آپ اسی کو کمپوسٹ کر لیں, کھاد بنا لیں, وہیں پہ ختم. بلکہ آپ کو نیوٹریشن کی صورت میں ایک ایڈیشنل ویلیوبل چیز مل گئی ہے. بالکل. اسی طریقے سے آپ سارٹنگ جو ہے وہ ایٹ پوائنٹ کر دیں, ٹھیک, آپ ریسائیکل کر دیں اسے. بالکل. اگر آپ اس طرف لوسر والی سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ بہت بڑے رقبے پہ ایک لینڈ فل سائٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اب سارٹنگ وہاں پہ ٹو سم ایکسٹینٹ ہو رہی ہے, لیکن وہ اتنی بڑی ہے, پورے پنڈی کا اور جتنی یونین کاؤنسلز ہیں سارا ویسٹ ایک ہی جگہ پہ جا رہا ہے. تو وہ پارشلی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے. بالکل, وہاں پہ سارٹنگ اس کی کہ کانچ علیحدہ اور پلاسٹک علیحدہ, اور اس طرح سے اس کو. یورپ میں تو اب ویسٹ ٹو انرجی کے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں, ایک انفارمیشن میرے ساتھ کسی نے شیئر کی تھی کہ ہالینڈ میں اب ہالینڈ ویسٹ خریدتا ہے باقی یورپ سے. صحیح. بجلی بنانے کے لیے. صحیح. ہمارے پاس آلریڈی لوڈ شیڈنگ کے اتنے ایشوز ہیں, تو ہم اگر ویسٹ ٹو انرجی پہ شفٹ کرتے ہیں تو پروڈکشن تو ویسٹ کی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. ہم تو الٹا کوڑا اٹھانے والوں کو پیسے دیتے ہیں, پیسے دے رہے ہوتے ہیں لینے کے بجائے. تو یہ اس سارے کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب اس کے دیکھیں کتنے فائدے ہوں گے. آپ کو انوائرمنٹ فرینڈلی بجلی ملے گی, سستی بجلی ملے گی, آپ
ویسٹ سے جان چھوٹ جائے گی, انوائرمنٹ آپ کا کلین ہوگا. تو اب ملٹیپل جو فائدے ہیں جسٹ یہ اویئرنیس سے یا یہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ ہیں یہ ہاؤس ہولڈ لیول پہ کی جا سکتی ہیں. جیسے بالکل. یہ سولر کا کنسیپٹ آیا, اب گھروں میں ہمارے پاس تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے سورج کا, بالکل سورج کی روشنی پورا کا سال ہمیں پورا سورج کی سال روشنی ملتی ہے. ہم وہ شمالی علاقوں کی طرح رشیا کے تھوڑی کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں 6 مہینے سورج ہی نہیں نکل رہا. صحیح. تو اگر ہر گھر پہ یہ سبسیڈائز ریٹس پہ دے دی جائیں چیزیں, صحیح. تو بجلی تو وہیں سے پروڈیوس ہونی شروع ہو جائے گی, جی بلکہ سرپلس میں چلی جائے گی, آپ الٹا واپڈا کو دے رہے ہوں گے. بالکل. تو ہم ان سارے رینیویبل ریسورسز کو بالکل ضائع کر رہے ہیں. کوسٹل ریجن پہ آپ کی تقریباً 1000 کلومیٹر لمبی بیلٹ ہے, سندھ سے لے کے بلوچستان تک, شاید کچھ زیادہ ہی ہے, کم و بیش 1000 کلومیٹر کی بیلٹ ہے. اب وہاں پہ ونڈ ملز لگائیں, آپ کی ساری جو ضرورت ہے وہ وہیں سے پوری ہو جانی ہے. صحیح. بلکہ آپ ارد گرد کے علاقے کو دینے کے قابل ہیں. بالکل. لیکن یہ ساری جو فیزیبلٹی ہے اس میں ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب مین مینیجریل ایشو اس میں لگ رہا ہے. پالیسی کے ایشوز ہیں کہ اور پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں. بالکل. انڈسٹریلسٹ یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو کچھ ایڈیشنل کام کرنا پڑے. ایون مجھے کچھ ایگزامپلز ایسے بھی پتہ لگیں, یہاں پہ کچھ انڈسٹریز ہیں جو 1920-22 کی لگی ہوئی ہیں, انہوں نے اپگریڈیشن ہی نہیں کی. بالکل. اب جب اپگریڈیشن نہیں کی تو وہ انوائرمنٹ میں کیا پھینکیں گے, وہ تو زہر ہی ڈیل رہے ہیں نا. بالکل. حالانکہ اگر وہ پروفیٹیبل انڈسٹریز ہیں, وہ اپنے آپ کو اپگریڈ کر سکتی تھیں, مینٹیننس کر سکتی تھیں, لیکن وہ یہ کام ایڈیشنل کرنا نہیں چاہتے. تو یہ پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ کو بنانی چاہیے. اس پہ پالیسیز تو بنی بھی ہوئی ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن فورسفلی کرنی چاہیے جیسا پوری دنیا میں ہو رہا ہے, اور اس کو ایک سیریس کنسرن کے طور پہ لیا جا رہا ہے. صرف وہ سب سے بڑا چیلنج گلوبلی اس وقت, سب سے زیادہ بڑا چیلنج گلوبلی جو ہے وہ انوائرمنٹ گلوبل وارمنگ کے اوپر ہے. بالکل یہ ایسا ہی ہے کہ گلوبل وارمنگ کا جو ایشو ہے, کیونکہ جو تھنک ٹینکس ہیں گلوبلی بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ, وہ تو اس چیز کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 50 سال. پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ تھا یو ایس کا الگور, اس نے پوری کیمپین انوائرمنٹ کے اوپر چلائی ہے صدر بننے کے لیے, کہ وہ بالکل, اور لوگ اتنی پرائرٹی پہ رکھتے ہیں اس چیزوں کو ایون اپنی پالیٹکس میں. بالکل. اور الگور کو نوبیل پرائز جو ہے وہ اس چیز پہ دیا گیا تھا, انوائرمنٹ پہ کام بڑی اچھی اس کی میں ریکمینڈ کروں گا مووی, ڈاکومنٹری مووی ہے بیسیکلی, انکنوینئنٹ ٹروتھ. الگور نے اور زبردست اس کی میں تو اس کی پریزنٹیشن جو سکلز ہیں اس کا قائل ہوا, جو اس طریقے سے اس نے پریزنٹ کیا تھا اس کو, جو ڈاکومنٹری بتا رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اس کے بعد ہی یہ زیادہ جو ایشو رائز ہوا ہے گلوبل وارمنگ کا, بالکل ایسا ہی اس کو, حالانکہ وہ الیکشن ہار گیا لیکن اس نے ایک ایشو کو جو نا زندہ کر دیا. بالکل. جو اس نے چیزیں بتائی ہیں, اس میں جو سم اپ کی ہیں ایک ہی جگہ کے اوپر, جو گلوبل, ویسے تو ہمیں اسکیٹرڈ انفارمیشن مل رہی تھی ساری, لیکن وہ اس کو لے آیا ایک ہی پوائنٹ پہ, اور الارمنگ سچویشن اس نے دکھائی ہے. تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 30-40 سال کے بعد سینیریو کیا ہوگا. بالکل. ہم ابھی اس چیز کو جج نہیں کر پا رہے کہ اگر 20-30 سال یا 50 سال بعد ہمارے پاس گلیشیئرز بھی نہیں رہتے, پانی کی بھی کمی ہو جاتی ہے, فلڈ آ رہے ہیں, اور ہم اس پانی کو سارا اٹھا کے سمندر میں پھینک رہے ہیں. نیگلیجنس ہے ہماری کہ ہم اس کو سٹور نہیں کر پا رہے. صحیح. یہ جب سب کچھ ضائع ہو جائے گا تو پھر ہمیں نہ پینے کے لیے کچھ ملے گا, اور یہ شاید ہم اس وقت نہ ہوں, لیکن ہماری جو اگلی جنریشن ہے, تو باقی دنیا جو ہے وہ تو فیوچر جو جنریشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سارے ڈیسیجن لے رہی ہے کہ آج جو ہم کریں گے کل ہماری اگلی نسل اس کو بھگت رہی ہوگی. یہ اسی سینیریو میں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے چیزوں کو. آلدو اس میں ابھی تک پاکستان کی کنٹریبیوشن اتنی زیادہ نہیں ہے گلوبل سینیریو میں, اگر گلوبل پرسنٹیجز میں دیکھا جائے, لیکن پھر بھی جس حساب سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اور اس کو اگر کورلیٹ کر کے دیکھا جائے تو بہت جلد ہم ان سے بھی شاید آگے نکل رہے ہیں, جیسا کہ ہر شعبے میں ہم کرتے ہیں کہ دنیا کہیں جا رہی ہے اور ہم کہیں اور نکل جاتے ہیں. تو ان پہ آج پالیسی بنانے کی ضرورت ہے, آج اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, تبھی ہم اپنا فیوچر سیکیور کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب, انوائرمنٹ چونکہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے,
اور بہت کچھ دماغ میں اس کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں ہم بھی اور ہمارے سامعین بھی یقیناً. وائلڈ لائف کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی پاکستان میں وائلڈ لائف کے حوالے سے بعض ایسی اسپیشیز موجود ہیں جو انڈیجرڈ ہیں, بہت زیادہ ہیں. بالکل. اور وہ بھی مس مینجمنٹ کا ایشو ہے کہ اس پہ بھی بہت اگنور کیا گیا. تو وائلڈ لائف کی ویلیو کیا ہے ہماری انسانی زندگیوں کے اوپر, ذرا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ 60 کی دہائی میں جب گرین ریولوشن آیا ایگریکلچر کا, اس وقت, اور اس کی بیس تھی پیسٹی سائڈس. ٹھیک ہے. اس وقت ہیلی کاپٹر سے بھی پیسٹی سائڈ اسپرے کی جاتی تھیں. پروڈکشن نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہوئی, لیکن اب 20-30 سال جب گزرے تو اندازہ ہوا کہ اس پیسٹی سائڈ کی وجہ سے تو جو بینیفیشل جو کیڑے مکوڑے تھے, انسیکٹس تھے, وہ تو مر گئے. اس وقت ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ جی ان کی بھی انوائرمنٹ کے اندر کوئی سگنیفیکنس ہے, لیکن اب ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے کیسی چیز کو ختم کر دیا. وہ ایک نیچرل پروسیس تھا. بالکل اسی طرح گلوبل زمین کو بھی زہر آلود کیا, وہ پیسٹی سائڈ جا کے وہی شامل ہوئی ہیں سوئل کے اندر. وہ ایک دفعہ تو ہم نے شاید پروڈکشن بہت زیادہ حاصل کر لی, ٹھیک, لیکن فیوچر کے لیے زمین تباہ کر دی. مطلب ہمارا وہی کانسیپٹ ہے نا کہ ہم وہ سونے کا انڈا دینے کے ایک ہی دفعہ سے لے لیں. ہاں جی. اب اسی کو آپ اسی ایگزامپل کو دیکھتے ہوئے, جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آپ کی ساری وائلڈ لائف سے, کیونکہ ہیبیٹیٹ شفٹنگ ہو جاتی ہے. ایک بارش جو اب مائگریٹری برڈز ہیں, اب اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, پاکستان میں مائگریٹری برڈز نے آنا ہے. اب جب وہ آئیں گے اور انہیں وہ موسم اور وہ کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے وہ ہیبیٹیٹ ہی نہیں ملے گی. صحیح ہے. اور انہوں نے آ کے ساری ان کی جو ہیچنگ ہے ایگز کی, وہ لیئنگ ہے, وہ انہوں نے ادھر ہی کرنی ہوتی ہے. تو وہ تو سارا آپ نے ان کا ریپروڈکشن سسٹم ہی ختم کر دیا. صحیح. اسی طریقے سے آپ دیکھیں, اسلام آباد میں آپ کو وائٹ لیپرڈ ملتا تھا, اب آپ شاید حال آپ کو نظر آئے گا کہیں پہ. جی. مارہور کی یہی حالت ہے. تو ان کا فائدہ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھیں, شاید ان کی بقا جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. شاید اسی طریقے سے ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں, لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں کہ اگر ایک جو اسپیشی کوئی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی ایک انوائرمنٹل سگنیفیکنس ہوتی ہے. انوائرمنٹل نہیں بھی ہے تو انسان کی بقا کے لیے وہ ضروری ہے. اس کا ایک ایکولوجیکل میکینزم ہے, اس پوری ایکولوجی کو سسٹین کرنے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے. بالکل. اور اگر وہ ہم اس میں سے نکال دیں گے تو وہ ہلاک کوئی چیز پر نہیں کر سکتے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ نیشنل پارکس کا ایک کانسیپٹ اس کے اوپر ڈیولپ کیا گیا, اور ہمارے ہاں بھی کافی دیوسائی ہے, مارگل ایون نیشنل پارک ہے, ایوبیا نیشنل پارک ایک بہت بڑا ہماری اس ریجن کے اندر جو نا اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے, تھوڑا بہت جو آکسیجن ہم لے لیتے ہیں اس کا بھی ایک بہت بڑا حصہ وہاں سے آتا ہے. اور وہاں بلو پوائنٹس بڑی ایک زبردست قسم کے وہ درخت ہیں جو آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں اچھا, اور وہ کافی عرصہ پہلے شاید وہ گوروں کے زمانے سے پہلے وہاں پہ اس کو پرزرو کیا گیا اس چیز کو. آپ نے سنو لیپرڈ کا ذکر کیا. پاکستان ٹوٹل 7 ملکوں کے اندر رہ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور پاکستان ان 7 ممالک میں سے ایک ہے جس میں سنو لیپرڈ ہے. مارخور ہمارا نیشنل اینیمل ہے. بالکل. اور مارخور کا بھی بڑا بے دریک شکار ہوا, لیکن اس کے بعد جو ہے کہ کچھ سلسلہ شروع کیا گیا ٹرافیز کا. وہ اصل میں زیادہ ہنٹ ہو جاتا ہے یہ چیز, اس سے بڑا فرق پڑا ہے. میری ایک ڈی ایف او صاحب تھے, ان سے ملاقات ہوئی, وزیرستان سائڈ پہ تھے. وہ کہتے ہیں جی کہ گنے چنے مارخور رہ گئے تھے اس ریجن میں, اور لوگ مہمان نوازی میں شکار کرا دیتے تھے. آپ چلے جائیں یہاں سے تو آپ کو جا کے چلو یار مارخور. وہ ایک جانور اتنا قیمتی اور اتنا اس کا ویلیوبل تھا, اور شغل مل گیا. اب انہوں نے جب ٹرافی رکھی, وہ کم از کم $1 لاکھ فارنرز کے لیے رکھی گئی کہ وہ, اور وہ جانور بھی پھر پوائنٹ آؤٹ ان کو بتایا جاتا تھا کہ فلاں اپنے میل اس ایج کا جو اگر یہ پروڈیوس نہیں کر سکتا آپ اس کو کریں. اور لاکھ اس نے کیا کیا کہ ایک پرسنٹیج رکھ دی وہاں کی کمیونٹی کے لیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنے % لے گی اور کمیونٹی اتنا لے گی. اس سے ان کا سکولز بنے, ان کی سڑکیں بننی شروع ہوئی. اب وہ لوگوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پھر کیا کہ وہ جو
مہمان نوازی کے چکر میں شکار تھا بلکہ انہوں نے منع کرنا شروع کر دیا. اور اس سے وہ ڈی ایف او صاحب بتا رہے تھے کہ چند ہی سال کے بعد جو انٹرنیشنل اداروں نے بتایا کہ اب وہاں پہ مارخور کی پروڈکشن جو بڑی اچھے لیول پہ چل گئی ہے. تو مطلب یہ پلاننگ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. بالکل, وہ اس میں سے بلکہ وہ کافی زیادہ جو پیسہ ہے وہ مارخور کی افزائش پہ اور اس پہ ہی لگا رہے تھے. بالکل, یہ بڑی اچھی بات ہے. اس طرح کے پروگرامز لے کے آنے چاہیے, کیونکہ پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جہاں پہ یہ چیزیں اب رہ گئی ہیں. ایون جب مائگریٹری برڈز آتے ہیں تو کچھ ہمارے دوست ممالک شکار کے لیے آتے ہیں. ہاں جی, اور وہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن تھا. ظاہر ہے اب ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا جو سچویشن ہے اس کے اکارڈنگلی, لیکن شکار وہ ضرور کریں, لیکن اس کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ سیٹ کر دینی چاہیے. صحیح ہے, تاکہ کچھ پیسہ جو ہے وہ ان کی افزائش پہ, گروتھ پہ, پروڈکشن پہ لگایا جا سکے, تاکہ آپ جتنا شکار کریں اس سے زیادہ آپ پروڈیوس کر سکیں. ڈاکٹر صاحب بہت باتیں آپ سے کرنی ہیں, لیکن وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا. میں چاہوں گا کہ آخر میں بحیثیت نیشن کوئی پیغام آپ دینا چاہیں لوگوں کی اویئرنیس کے, جو جنرل پبلک ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں. میرا کیا رول ہو سکتا ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے, آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے, انڈیویجول کا کیا رول ہو سکتا ہے کہ ہم یہ فنامنا اتنا بڑا ہے گلوبل کلائمیٹ چینج جب ہم کہتے ہیں تو اس میں یہ پوری دنیا بھی اس کو مل کے کنٹرول نہیں کر پا رہی. تو ہم انڈیویجول لیول پہ ہی اس کو جہاں تک ہو سکتا ہے بالکل اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ویسٹ کی صورت میں بتایا, پانی کم سے کم جو ہے جتنا حسب ضرورت ہے وہ استعمال کریں. ویسٹ کو جو ہے ویسٹ ٹو انرجی کے ہاؤس ہولڈ لیول پہ آپ کوشش کریں چیزیں لے کے آنے کی. ایک ویسٹ بن جو ہے وہ 5-6 ہزار کا کمپوسٹ کا, میرا نہیں خیال کہ اتنا کسی پہ برڈن ہے, وہ رکھے, اس میں کمپوسٹ بنائے, اسی کو ایز اے آرگینک فرٹیلائزر یوز کرے رادر دین. اور خاص طور پہ یہ کنسیپٹ کہ ہمیں آرگینک فارمنگ کی طرف جانا چاہیے. آرگینک جو کمپوسٹ فرٹیلائزرز ہیں ان کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے, اور جو کیمیکل فرٹیلائزرز ہیں ان کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب فارمرز 4 ٹائمز زیادہ پروفٹ لے سکتے ہیں آرگینک کی طرف جا کے. جو چیز ان کی جو ہے نا 100 روپے کی بک رہی ہے وہ 400 کی بھی جا سکتی ہے. مطلب یہ اتنا پروفیٹیبل بھی ہے. اس کو گورنمنٹ لیول پہ بھی اداروں کو سیریسلی لے کے چلنا چاہیے, اور اس میں کاسٹ نہ ہونے کے برابر ہے, اور آؤٹ پٹ اس کی میکسیمم ہے, اور زمین بھی ہیلدی رہے گی, فصل بھی ٹھیک ہے, اور آپ ایک انسانی صحت پہ بھی اس کا بہت پازیٹیو اثر ہے. ایک اچھی ہیلدی آپ فیوچر جنریشن جو ہے وہ لے کے آئیں گے. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کا. میری خواہش ہے کہ ہم انشاءاللہ فیوچر میں بھی کچھ پروگرامز کریں اس پہ. اس کے بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں, لیکن وقت کی کمی کا سامنا ہے. 2 شعر میں نے لکھ لیے تھے ایسے کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, شاعروں کو بھی ذکر ہو جائے اس میں, تو پروین شاکر بڑی اچھی شاعرہ تھی. اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے, چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. تو ایک عام درخت نہیں ہوتا, اس کے ساتھ بڑی اشیاء کی زندگی جڑی ہوتی ہے, اور فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. سامعین محترم, ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر عثمان علی, پی ایچ ڈی ہیں انوائرمنٹل سائنسز میں, اور ماشاءاللہ سے ان کا گولڈ میڈل تھا MSc میں بھی, MPhil میں بھی, اور اب میڈیا سائنسز میں بھی کچھ تعلیم ان کی جاری ہے ماشاءاللہ سے. بڑی دلچسپ گفتگو رہی انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عرفان بھٹی اسٹوڈیو سے اجازت چاہے گا. میں بتاتا چلوں کہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی. شکیل تھے جو اس کو HOC کے چینل کے لیے مینج کر رہے تھے, اور واجد صاحب جو ہے فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے اور ریڈیو کے اوپر انہوں نے اس پروگرام کو پیش کیا. عرفان بھٹی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.